قبولیت کے وسیلے۔ جیسے وہ سجدے سے پہلے دعا کرنا سکھاتا ہے، ویسے ہی تمہارے مانگنے سے پہلے قبولیت کے وسیلے بناتا ہے۔ جب اللہ دل میں کوئی چیز ڈالتا ہے تو نصیب میں بھی کہیں نہ کہیں اس چیز کی جگہ ضرور لکھتا ہے۔ دعاؤں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ اللہ سے ہر بات منوا لیتی ہیں، پھر مسئلہ نصیب کا ہو یا قصہ ماضی، ادھوری کہانی ہو، چاہے ناممکن کام۔ کبھی کبھی جو لوگ ہمیں بے وقوف سمجھ رہے ہوتے ہیں، دراصل ہم ان کی ہوشیاریوں کو نظر انداز کر رہے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، زندگی کے 3 اصول بنا لو۔ نمبر 1، اس سے ضرور معافی مانگو جسے تم چاہتے ہو۔ نمبر 2، اس سے کبھی کچھ نہ چھپاؤ جو تم پر اعتبار کرتا ہو۔ نمبر 3، اسے کبھی مت چھوڑو جو تمہیں چاہتا ہو۔ خود سے خدا تک۔ سورہ یوسف مثال ہے، وہ آزماتا ہے اسی چیز سے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں، اسے یہ خبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے۔ پاک محبت۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ پاک محبت ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی کسی کو دکھ مت دو، کیونکہ معافی مانگ لینے پر بھی دل میں درد باقی رہتا ہے، جس طرح دیوار میں ایک کیل نکالنے پر سوراخ باقی رہتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کا دل اتنا مت دکھو کہ وہ اللہ کے سامنے تمہارا نام لے کر رو پڑے، کیونکہ ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی آہ عرش تک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ پسند کا نکاح۔ قرآن کہتا ہے، جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے فوراً نکاح کر لو۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے، اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔